بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ جماعت ہشتم سے مخاطب ہوں اور آپ کا اگلا سبق ہے بجلی کی دریافت جو بلوچستان بورڈ کے اردو نصاب کے مطابق ہے۔ اس کا تھوڑا سا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ سبق دراصل دور حاضر میں استعمال ہونے والی ایک اہم چیز کے متعلق ہے جس کے بغیر ہماری زندگی کا آج کل تصور بھی محال ہے کہ یہ بجلی کیسے دریافت ہوئی اور اس کو انسان نے کیسے اپنے استعمال میں لانے کا سوچا اور کس طریقے سے بجلی کو استعمال میں لایا گیا۔ تو یہ اس کا ایک تاریخی مختصر سا جائزہ ہے اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ اپنی توجہ مرکوز رکھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کا مختصر سے میں آپ کو جو سبق ہے اس کے چند چیدہ پڑھ کر اور پھر اس کے بعد ایک اس کا مختصر سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اور جو مشکل الفاظ اس میں آتے ہیں ان کے معنی ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے معنی بتاتا جاؤں گا۔ دیکھیں، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بجلی کی دریافت آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یونانی فلسفی تھیلز نے یہ معلوم کیا کہ عنبر کو ریشمی کپڑے کے ساتھ رگڑا جائے تو اس میں ہلکی اشیاء مثلاً کاغذ کے ٹکڑے، گھاس وغیرہ کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کا تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 2500 سال پہلے، 2.5 مطلب 2500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب یونانی فلسفی تھا ایک، اس کا نام تھا تھیلز، اس نے یہ معلوم کیا کہ عنبر کو اگر ریشمی کپڑے سے ہم رگڑیں تو اس میں سے تو اس کے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہلکی اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چپکا لیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک چھوٹا کنگا لیں اور آپ اس کو سر میں بار بار پھیلیں اور اس کے بعد ایک کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ دیں اپنی کتاب پر اور اس کے قریب وہ کنگے کو لے جائیں تو وہ کاغذوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اس سے چپک جائیں گے۔ تو چونکہ عنبر کو یونانی زبان میں الیکٹرون کہتے ہیں، چنانچہ الیکٹرون ہی سے لفظ الیکٹرسٹی نکلا جسے برق رواں یا بجلی کہتے ہیں۔ رگڑ کے عمل سے پیدا کی جانے والی بجلی کو برق سکون کہا جاتا ہے۔ جو رگڑ کے عمل سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس طرح کر کے اور وہ کوئی چیز چپک جاتی ہے، اسے برق سکون کہتے ہیں۔ اور یہ جو تاروں میں بجلی موجود ہوتی ہے یہ الیکٹرسٹی یا برق رواں کہلاتی ہے، کیونکہ یہ دوڑ رہی ہے، اس میں الیکٹرون جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بجلی ہوتی کیا ہے؟ بجلی اگر سائنسی نقطۂ نگاہ سے آپ کو بتاؤں تو اس کو کہتے ہیں دا فلو آف الیکٹران۔ الیکٹران کے بہاؤ کو بجلی کہا جاتا ہے، لیکن الیکٹران اس طرح نہیں بہتے جیسے پانی بہہ رہا ہے، ایک پانی کی ایک نہر ہے، اس میں سے یوں پانی، یہاں پر جو پانی موجود ہے یہ آخر تک جائے گا، نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک الیکٹران نکل کر دوسرے ایٹم میں اس کے جو بھی اس کا وہ جو ہوتا ہے مدار ہوتا ہے، آربٹ ہوتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اور اس ایٹم میں جس میں وہ جاتا ہے وہاں سے جو ہی یہ الیکٹران وہاں پہنچتا ہے تو وہاں سے کوئی اور الیکٹران نکل کر اگلے ایٹم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن ہو جاتا ہے، اس کے تحت الیکٹران آگے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ الیکٹران جو پہلے ادھر آیا وہی آگے گیا، کوئی بھی الیکٹران اس سے نکل کر مسلسل اس طرح آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو عنبر جو ہے یہ اصل میں ایک خوشبودار لکڑی کا نام ہے، اور آپ کوئی سی بھی لکڑی یا پلاسٹک کے ٹکڑے کو آج بھی رگڑ کر دیکھیں تو وہ اس میں برق کے سکون یا الیکٹروسٹیٹک پیدا ہو جائے گا، اسٹیٹک کرنٹ اس میں پیدا ہو جائے گا، اور وہ اس میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کاغذوں کو، چھوٹے ٹکڑوں کو اپنے سے چپکا لے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا۔ دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اس کے بعد تھیلز نے کیا کیا، اس سے مناسب وقت کا انتظار، اس کے بعد جو ہے ایک اور اسی دلچسپ واقعہ ہے، اس کا میں چیدہ سا حصہ پڑھ دیتا ہوں، اور آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں کہ بینجامن فرینکلن کے بارے میں، کہ جس نے پھر اس میں مزید کافی عرصہ گزرنے کے بعد، فلسفی تھیلز کے گزرنے کے بعد اس پر کام کیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ آسمان پر بجلی چمکتی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے بجلی جو ہے اس میں
آ جائے. تو عام زمانے میں اس زمانے میں جیسے پتنگیں ہوا کرتی تھی تو اس نے کیا کیا, اس نے مناسب وقت کا انتظار کیا اور چند ہفتوں کے بعد ایک دن دوپہر کے وقت جب اس نے دیکھا کہ سخت طوفان شروع ہے اور بجلی کڑک رہی ہے تو بینجامن فرینکلن نے اپنی پتنگ اٹھائی اور اڑانے کی کوشش شروع کر دی. ہوا بہت تیز تھی, بادل شدت کے ساتھ گرج رہے تھے اور ہوا کے تھپیڑے فرینکلن سے ٹکرا رہے تھے. تیز ہوا میں پتنگ اٹھی اور ہوا کو چیرتے ہوئے بلند ہونے لگی. اب دیکھیں اس نے پتنگ اڑا کر, جیسے ہی پتنگ اوپر پہنچی تو اس نے پتنگ اڑا کر اس کے ذریعے سے بجلی کو استعمال کرنے کا یا اس کے استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ ترتیب دیا. یعنی اس کو مختلف تجربات سے, مشاہدات سے, مختلف چیزوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ برق سکونی جو ہوتی ہے, یہ جو الیکٹروسٹیٹک جس کو کہتے ہیں, یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں, یہ اور بجلی آسمانی یہ ایک ہی چیزیں ہیں. تو اس نے کیا کیا, اپنی پتنگ کے ساتھ ایک باریک تار باندھ دیا دھات کا, کسی بھی کوئی بھی دھات ہو سکتی ہے, لوہا ہو سکتا ہے یا تانبا ہوگا واللہ عالم, اور اس کے ساتھ ایک چابی باندھ دی چونکہ چابی بھی دھات کی بنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کوشش کی کہ جیسے ہی کوئی ایسا موسم ہو جس میں بجلی چمک رہی ہو, جب بجلی چمکی تو اس نے اس پتنگ کے ذریعے دھاتی تار کو اور چابی جس کے ساتھ ایک بندھی ہوئی تھی اس کو اس نے اڑایا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب اگر بجلی آسمانی گرے گی یا آسمانی بجلی جب کڑکے گی یا چمکے گی تو اس تار کے ذریعے اس بجلی میں جمع ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ بجلی جو ہے چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے. اس نے کوشش کی پتنگ اڑانے کی, پتنگ ہوا بہت تیز تھی لیکن پتنگ اڑی اور اس کے ذریعے اس نے دیکھا کہ بجلی جو ہے اس کی چابی جو تھی اس میں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس میں بجلی کا ایک جھٹکا آ گیا, بجلی اس کو آ گئی. تو اس طریقے سے بینجامن فرینکلن نے بجلی کو دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف تجربات سے گزرتے ہوئے اس کو موجودہ زمانے میں ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بلب جو ہے سب سے پہلے ایڈیسن نے بنایا اور اس بلب کے ذریعے اس الیکٹرسٹی کو روشنی, اس بلب کے ذریعے الیکٹرسٹی جو بجلی ہے اس کے ذریعے بلب کو روشن کیا گیا. دنیا میں سب سے پہلا جو پانی سے بجلی بنانے کا وہ منصوبہ بنایا گیا تھا وہ انگلینڈ کے ایک شخص نے بنایا تھا, اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اور اس نے اپنے گھر کو, اس کا گھر دور شمالی انگلینڈ میں کسی جگہ پر تھا, وہاں سے اس نے ایک ڈیم سے ایک پائپ لا کر اور اس سے ایک جنریٹر بنایا اور اس جنریٹر سے بجلی بنائی اور اس بجلی کے ذریعے اس نے اپنے گھر کو جو کہ اس سے 1.5 کلومیٹر دور تھا بجلی کو اس سے روشن کیا. اب اس کے مشکل سوالات بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی وجہ تسمیہ کیا ہے. وجہ تسمیہ 2 الفاظ ہیں. تسمیہ کہتے ہیں نام کو, وجہ یعنی اس کا نام یہ کیوں پڑا الیکٹریسٹی. دیکھیں اس کا جواب جو ہے آپ کی کتاب کے پہلے ہی سبق میں, پہلے ہی حصے میں موجود ہے کہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی تھیلز نے دریافت کیا کہ عنبر کی لکڑی کو اگر ریشمی کپڑے سے رگڑا جائے تو اس میں ہلکی چیزوں کو جیسے کاغذ, گھاس وغیرہ کو کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو چونکہ یونانی زبان میں عنبر کو الیکٹرون کہتے ہیں اس وجہ سے لفظ الیکٹرسٹی اس کا نام پڑا. دوسرا سوال ہے 18ویں صدی کے وسط تک سائنسدان بجلی کے بارے میں کیا جانتے تھے. 18ویں صدی کے وسط تک یعنی 1750 تک سائنسدان بجلی کے بارے میں صرف اتنا جانتے تھے کہ بجلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو الیکٹریسٹی ہے, الیکٹروسٹیٹک ہے, جو کہ نرم چیزوں کو, ہلکی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے, ایک آسمانی بجلی ہوتی ہے. اگلا سوال ہے فرینکلن نے برق سکونی اور آسمانی بجلی کو ایک ثابت کرنے کے لیے کیا تجربہ کیا یا کیا مشاہدہ کیا. بینجامن فرینکلن نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ آسمانی بجلی, اس نے پتنگ اڑا کر اور اس کے ساتھ دھاتی تار اور چابی باندھ کر یہ ثابت کیا کہ آسمانی بجلی اور یہ جو رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے, عنبر کو کسی چیز پر رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے, دونوں بجلی ایک ہی ہے. اگلا سوال ہے آج کے دور میں بجلی کی پیداوار کے کون کون سے طریقے مروج ہیں. مروج کا مطلب ہوتا ہے کون کون سے طریقے رواج پا چکے ہیں. تو آج کل کے دور میں بجلی پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پن بجلی, جو کہ پانی سے بنائی جاتی ہے. پانی جب بہتا ہے, ڈیم بنائے جاتے ہیں, اس کے نیچے سے جب پانی بہتا ہے ٹربائن کو گھماتے ہیں, اس سے بجلی بنتی ہے. اس کے علاوہ تھرمل بجلی ہے, کوئلے کو, پیٹرول کو یا ڈیزل کو جلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے. کچرے کو جلا کر بجلی پیدا, شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے جس کو سولر انرجی کہتے ہیں. آپ نے سولر پینل دیکھے ہوں گے, اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. ایٹمی بجلی گھر میں ایٹم کے ذریعے جو ہے ایٹمی توانائی کے ذریعے پانی کو گرم کر کے پھر اس سسٹم سے بجلی پیدا کی جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ ونڈ مل کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو ہوا سے جو بڑے بڑے پنکھے سے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اور اس سے جو ہے ٹربائن گھومتی ہے اور اس سے بجلی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹائڈل انرجی ہے، لہروں کے ذریعے انرجی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب بہت ساری اور بھی اس میں چیزیں آ گئی ہیں، جیسے روڈز ایسے بنائے گئے جس کے اوپر جتنی زیادہ گاڑیاں چلیں اس سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اب بہت ساری اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی۔ اب ایک اور سوال ہے، آخری مختصر سوال، کہ آپ کے خیال میں پن بجلی کم خرچ حاصل کی جا سکتی ہے یا شمسی بجلی، یعنی شمسی توانائی؟ تو دیکھیں اس میں بالکل سیدھا سا جواب ہے اس کا کہ سورج سارا سال چمکتا رہتا ہے، تو سورج سے بجلی حاصل کرنا زیادہ آسان ہے، اس میں کم خرچ آتا ہے، کم لاگت آتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک بڑا ڈیم بنایا جائے اور اس کے ذریعے پانی کے بہنے کا راستہ بنایا جائے اور اس میں ٹربائن لگایا جائے اور اس سے بجلی پیدا کی جائے۔ تو اس لیے شمسی جو بجلی ہے اس کا خرچہ بھی کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ لاگت بھی کم آتی ہے اور وہ بجلی جو ہے اس سے زیادہ آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے، کم خرچ۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الیکٹران لفظ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو سائنسدان تھا تھیلز، اس کا تعلق یونان سے تھا، تو الیکٹران یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ امبر لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ رگڑ سے بجلی پیدا ہونے کا مشاہدہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ تھیلز نے کیا۔ فرینکلن تجربات سے ثابت کیا کہ آسمانی بجلی اور برق سکونی کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کا سب سے سستا ذریعہ کیا ہے؟ پانی۔ دیکھیں سب سے سستا ذریعہ پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی ہے، تو یہاں پر بجلی کا اس وقت جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ پانی ہے۔ ویسے سورج بھی ہے سستا لیکن اس کو اتنا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بجلی کے پیداواری منصوبوں کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ رقم، سرمایہ ضروری ہے۔ رقم کو سرمایہ کہتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے متضاد آ رہے ہوں گے، میں پڑھتا جاتا ہوں۔ آسمان کا متضاد یا الٹ جو ہے زمین، بلندی، پستی، سنجیدہ، غیر سنجیدہ، اصل، نقل، دنیا، آخرت۔ سبق کے الفاظ کالم الف اور بے میں دیے گئے الفاظ کا تعلق جوڑیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں۔ برق سکونی، نظام زندگی، غیر مسل، زوردار جھٹکا، نیلی کوس، دہاتی ڈوری۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ دیکھیں الفاظ اور ترکیب میں فرق کیا ہے کہ الفاظ ایک لفظ ہوتا ہے اور ترکیب میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، دسترس جو ہے یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچ میں ہونا، کسی چیز کا آپ کے قابو میں، کنٹرول میں ہونا۔ عنبر یہ بھی ایک لفظ ہے، ایک خاص قسم کی خوشبودار لکڑی کو کہتے ہیں جس کو جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ برق سکونی، اب اس میں 2 الفاظ ہیں، برق اس کے نیچے زیر ہے، برق سکونی۔ برق سکونی یہ مرکب کہلائے گا، اس کا مطلب ہے ساکن بجلی یا وہ بجلی جو ایک جگہ موجود رہتی ہے، یعنی آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ جو تاروں میں بجلی ہوتی ہے وہ تو موو کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو کنگے سے ذریعے یا عنبر لکڑی میں جو آ جاتی ہے وہ تو اسی میں موجود رہتی ہے، اسے برق سکونی کہا جاتا ہے۔ کنڈینسر، اسے اردو میں آلہ تکثیف بھی کہتے ہیں، یعنی کسی گیس کو مائع میں تبدیل کرنے کے لیے جو آلہ بنایا جاتا ہے، گیس کو مائع میں جب تبدیل کرتا ہے اسے کنڈینسر کہا جاتا ہے۔ غیر مسل یہ بھی ایک ترکیب ہے، 2 الفاظ اس میں ہیں، غیر اور مسل۔ مسل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بجلی گزر سکتی ہے، غیر مسل وہ چیز کہلائے گی جس سے بجلی نہیں گزر سکتی، جیسے لکڑی سے بجلی نہیں گزر سکتی، پلاسٹک سے نہیں گزر سکتی، ربڑ سے نہیں گزر سکتی، آگے نہیں جاتی، اس کے اندر ہی موجود رہتی ہے، تو وہ غیر مسل ہے۔ مسل ایسی اشیاء جس میں سے بجلی گزر سکتی ہو، یہ اس کا متضاد ہے اور یہ لفظ ہے، مرکب نہیں ہے۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز بنانا، جو بھی چیزیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان چیزوں کو ملا کر یا ان چیزوں کے ملاپ سے ایک نئی چیز تخلیق کرنا، یہ ایجاد کہلاتا ہے۔ جیسے ٹیلی ویژن کسی نے ایجاد کیا، کسی نے ریڈیو ایجاد کیا، کسی نے سیٹلائٹ ایجاد کیا، کسی نے جہاز ایجاد کیا، تو یہ ایجادات ہیں۔ قہر و غضب، اب دیکھیں اس میں 3 الفاظ ہیں، قہر، واو اور غضب۔ قہر و غضب جو ہے، قہر اور غضب دونوں مترادف الفاظ ہیں لیکن یہ یہاں پر مل کر ایک مرکب بن گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ، قہر کہتے ہیں اس کو، غصے کو، غضب بھی کہتے ہیں غصے کو، ظلم کرنا، ظلم اور غصہ۔ ٹربائن، دیکھیں ٹربائن جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں، ایک ایسی گھومنے والی مشین کو کہا جاتا ہے، گھومنے والے آلے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک سائنسدان نے دریافت کیا تھا کہ اگر 2 مقناطیس کے درمیان ایک دہاتی پتری کو رکھ کر گھمایا جائے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ٹربائن میں جو ہے مقناطیس ہوتے ہیں 2 مختلف مخالف سمتوں میں، اور اس کے درمیان ایک دہاتی
جیسے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، اور اس کو جب پانی سے گھمایا جاتا ہے تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، روزمرہ اگلا سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے کاپی میں لکھیں۔ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں غلط جملے اور ساتھ ساتھ درست جملے بھی پڑھتا جاتا ہوں، آپ ضرور اس کو غور کریں، اور آپ نے لکھا ہے تو اس کو چیک کر لیں۔ پہلا جملہ ہے کتابیں میز کے اوپر پڑی ہیں۔ اس میں جو اوپر ہے یہ پریپوزیشن ہے، یہ غلط ہے، اس کا جواب اس طرح ہوگا کتابیں میز پر پڑی ہیں۔ دوسرا ہے جملہ اجمل کی کھیل شاندار رہا، اس میں جو ہے مذکر مؤنث کی غلطی ہے، اجمل کا کھیل شاندار رہا، کیونکہ اجمل لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ کوئٹہ سے جوب کے درمیان کتنے کلومیٹروں کا فاصلہ ہے؟ اب اس میں جو غلطی ہے وہ جو انگلش کا لفظ استعمال ہوا ہے کلومیٹروں، یہ اس کی ہم نے اس کو اردو میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو انگلش میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئٹہ سے جوب کے درست جملہ اس طرح ہو، کوئٹہ سے جوب تک کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، درمیان بھی نہیں آئے گا اس میں۔ اچھا، اگلا سوال ہے 4 مہینوں کے بعد آج اکبر سے ملاقات ہوئی، تو اس کا درست ہے کہ 4 ماہ بعد آج اکبر سے ملاقات ہوئی، مہینوں جو ہے وہ درست نہیں مانا جاتا، روزمرہ کے مطابق غلط ہے۔ چاکر خان نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، یہ اوڑھ جو ہے یہ اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوگا، چاکر خان نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ اگلا ہے بارش برس رہی ہے، بارش نہیں برستی، بادل برستے ہیں، صحیح جملہ ہوگا بارش ہو رہی ہے۔ قاری صاحب عربی کو خوب جانتے ہیں، اس میں کو نہیں آئے گا، قاری صاحب عربی خوب جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سابقے اور لاحقہ، تو اس میں 8واں جو سوال ہے غیر سابقہ ہے، جو کہ سابقہ یاد رکھیں وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ سے پہلے بنا کر ایک نیا لفظ جس سے بنایا جاتا ہے، اور لاحقہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں لگایا جاتا ہے۔ دار جو ہے یہ لاحقہ، اس کی مدد سے 5 الفاظ بنانے، جیسے اگر غیر سے ہم بنائیں تو غیر اخلاقی، غیر معیاری، غیر رسمی، غیر سماجی اور غیر معمولی، یہ 5 الفاظ ہیں۔ اسی طرح دار سے اگر ہم کوئی لفظ بنائیں، مزیدار، ذائقے دار، ذمہ دار، خریدار، خوددار، پھولدار، تو اس طرح یہ الفاظ بنیں گے۔ اچھا، اب اگلا جو اس میں سوال ہے درخواست کے خاکے کو مکمل کریں، یہ ہم گرامر جب پڑھیں گے اس وقت پڑھ لیں گے۔ اس طرح یہ آپ کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔